کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بہت سارے خیال آتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یعنی برائی کے خیال آتے ہیں۔ اب وہ بندہ اس برائی کو کرتا نہیں ہے، اور وہ جو خیال آ رہے ہیں یہ بندہ خود اپنے خیالات خود لا ہی نہیں رہا ہے، بلکہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہے، یہ اس کو واپس پھینک رہا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ ڈر گئے کہ یہ تو یعنی اس آیت کے عموم سے، جو الفاظ ہیں ان کے عموم سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ چاہے بندہ اس کو ظاہر کرے، اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے، تو اس کو یہ جو خیالات اس کو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کہ یہ تو بہت سخت حکم ہے کہ ہمارے دل میں تو خیال جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل تو نہیں کرتے، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ کہ ایک ہے خیال کا لانا، ایک ہے خیال کا آ جانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو ایسے الفاظ کے آیت کے الفاظ کے عموم سے پتہ چل رہا تھا کہ دونوں کے اوپر پکڑ ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صحیح معنی اور مطلب معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی تفسیر، چونکہ اللہ کی طرف سے کچھ واضح اتری نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا مطلب معنی نہیں بتایا، فرمایا کہ تم کیا کرو، اس کے اوپر عمل کرو، جو اللہ نے اتار دیا بس اس کے اوپر یوں کہو اطعنا و سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتانا پسند نہیں فرمایا، اور بعد میں جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو یعنی ایک خیال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں آ رہا تھا، سوال پیدا ہو رہا تھا، اس کا ازالہ ہو گیا کہ اب تم کو جو تمہاری جو پکڑ ہونے والی ہے وہ ان الفاظ، ان خیالات کے اوپر ہے کہ جن کو بندہ خود، کوئی بھی ایمان والا ہے، کوئی بھی انسان ہے، جب اس کے دل کے اندر جو خیال وہ اس کو خود لاتا ہے، اور اس کا وہ خیال جو ہے وہ اس کے دل میں چلتا رہتا ہے، یہاں تک اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی پکڑ ہے۔ ایک ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا، ذہن میں شیطان کوئی چیز ڈال رہا ہے لیکن یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس کو بار بار ہٹا رہا ہے، اور اس خیال کو لگاتار لے کر خود پھر آگے چلتا نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خیال دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ آنا، اور ایک ہے خیال کا لانا، اس کو سوچنا، پھر اس کے اوپر بعد میں اس کے اوپر عمل کرنا۔ جیسے ہم ایک چور ہے، چور کہتا ہے میں نے یہ فلاں کل جب میں نے فلاں جگہ پہ جا کر چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کل میں نے ایسا کرنا ہے، اور اس نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے اور پھر جا کر اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو یعنی جو اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے، خیالات کو لا رہا ہے، اس کے اوپر اس کی پکڑ ہے، اور جو اپنی اس کی مرضی کے خلاف شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو، کسی جان کو اللہ نہیں تکلیف دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ 50 بھی فرض کر دیتے، تو انسان کی استطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی۔ اب روزے 1 مہینے 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو 6 7 مہینے 10 مہینے بھی روزے فرض کر دیتے، لیکن ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ ایسے ہی نماز کا حکم ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، اور اگر وضو کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھٹی دے دی ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے یا وہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، جو اس کی وسعت ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا حکم ایمان والوں کے ذمہ لگا دیا گیا ہو کہ جو اس کو کر نہ سکے۔ حج سال میں 1 مرتبہ ذمہ، زندگی میں 1 مرتبہ ذمہ، اور وہ بھی صاحب استطاعت کے ذمہ، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت کے ذمہ، دوسرے کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو عمومی طور پر تو لوگوں کے ذمہ داری ذمہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، حج بھی لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یعنی جو غریب آدمی ہے، مالدار کے ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر آگے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ انسان لہا ما کسبت، جو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو بندہ خود جس کی کوشش کرے گا وہ اس کو پا لے گا،
جس کی اس نے کوشش کی، نیک اعمال کیے، تو آخرت میں اس کو ثواب ملے گا. دنیا میں ایک چیز کے حصول کے لیے، اچھی چیز کے حصول کے لیے کوشش کی تو اس کو مل جائے گی. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس پر ڈال دیا جائے گا. علیہا کا مطلب ہے کہ یعنی ایک بندے نے برا کام کیا، اب اس کی جو سزا ہے وہ اسی کے اوپر آئے گی. یہ نہیں ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا، یعنی ایک بندہ برائی کرے اور سزا دوسرے کو ملے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. جو اچھائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا، جو